عادل صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے 800 سے زائد امیدوار ہیں جو میدان میں اترنے جا رہے ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کی انتخابی نشان سے محرومی الیکشن کی شفافیت کو کتنا متاثر کرے گی؟ دیکھیں، الیکشن کی شفافیت پہ تو سوال اٹھے گا۔ اس میں جو غیر ملکی مبصرین ہوں گے، غیر ملکی جو ادارے ہوں گے، عالمی تنظیمیں ہیں، وہ اس پر بات تو کریں گی۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس نہج پہ صورتحال پہنچی کیوں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار خالصتاً پاکستان تحریک انصاف خود ہے۔ قانونی طور پہ بھی ان کے جو فیصلے تھے، سیاسی طور پر بھی ان کے فیصلے تھے، بلکہ تحریک کے عدم اعتماد کے بعد سے نہیں، بلکہ تحریک عدم اعتماد سے کئی ماہ پہلے سے لے کر اس کے بعد کی صورتحال میں ہر سٹیپ پہ انہوں نے غلط کھیلا۔ لیکن وہ سیاست میں انہوں نے سروائیو صرف اس لیے کیا ہوا ہے کہ ان کے جو سیاسی حریف ہیں ان کے پاس بھی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس بیانیہ کوئی نہیں ہے، اور ان کی کارکردگی ان کی بھی نہیں، لیکن ان کی جو مزاحمت کی سیاست ہے جو اس وقت ان کے سوا اور کوئی کر نہیں رہا، اور ان کے پاس ایک بیانیہ ہے، جیسا تیسا ہے، بیانیہ ہے اور صرف انہی کے پاس ہے۔ لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی منظرنامے سے آؤٹ ہو گئی؟ کیا ایک بڑا میچ جو 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے اس سے بلہ اور بلے باز نہ ملنے پر وہ اس میچ سے آؤٹ ہو گئے؟ تو یہ بالکل غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تو آمرانہ دور میں بھی ختم نہیں کی جا سکیں، اور ایک انتخابی نشان سے سیاسی جماعت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بلے باز کا انتخابی نشان ان کو نہ دیا جائے، یہ فیصلہ بھی آگے جا کے ان کو فائدہ پہنچائے گا۔ کیوں؟ اس فیصلے میں الیکشن کمیشن نے تسلیم کر لیا کہ یہ تمام لوگ، یعنی اگر ان میں سے کوئی جیتتا ہے تو یہ تمام لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں۔ آگے جا کے یہ یعنی کوئی سیاسی جماعت، یعنی آزاد امیدوار جب الیکشن جیتنے کے بعد کوئی سیاسی جماعت جوائن کرتے ہیں تو اس کے لیے کسی انتخابی نشان کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے قانون میں ایسی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو ہے دو جماعتوں کا ایک ممبر نہیں ہو سکتا، یہ بھی تو کل آپ نے حکم نامہ دیکھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو اس سے بھی تو سوال اٹھے گا نا۔ پیپلز پارٹی ہم دیکھ لیں جس طرح سے پیپلز پارٹی بھی ہے اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بھی۔ میں جو بنیادی طور پہ بات کہہ رہا ہوں کہ کل کا جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا آیا ہے، اس سے آگے جا کے انتخابات کے بعد کی جو صورتحال ہوگی اس سے پاکستان تحریک انصاف، کوئی الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ 2 جماعتوں کا ممبر نہیں ہو سکتا، انہوں نے تسلیم کر لیا، یعنی انتخابی نشان کے بغیر انہوں نے ان کو پی ٹی آئی کا ممبر تسلیم کر لیا۔ اب جب یہ جیتیں گے، یہ جا کے انہوں نے کوئی سیاسی جماعت تو جوائن کرنی ہے نا، اور یہ سیاسی جماعت اگر کہتے ہیں ہم پاکستان تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں، کل کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عدالت میں جاتی ہے اور وہ کہتی ہے، بلکہ یہ ہماری اطلاع کے مطابق وہ پہلی عدالت میں جا رہے ہیں، الیکشن سے پہلی عدالت میں جائیں گے، اگلے چند دنوں میں شاید چلے جائیں گے، کہ ہمیں بحیثیت جماعت آؤٹ نہیں کیا گیا، ہم سے صرف انتخابی نشان لیا گیا۔ اور بات بھی فیکچولی یہ ہے، انتخابی نشان تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ایک مشترکہ نشان مل جاتا ہے اور سیاسی جماعت کو کیمپین کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ کہیں گے کہ ہمیں کس بنیاد پہ جو ہماری جماعت ہے اس سے نشستیں، جو مخصوص نشستیں ہیں، جو خواتین کی نشستیں ہیں، جو اقلیتوں کی نشستیں ہیں، وہ کس بنیاد پہ ہمیں ان سے محروم کیا جائے گا؟ اگر ابھی ان کو ریلیف نہیں ملتا تو یہ معاملات انتخابات کے بعد کے آنے والے مہینوں میں بھی عدالتوں میں جائیں گے، یقیناً جائیں گے، اور وہاں پر یہ سوال اٹھے گا، یعنی ایک سیاسی جماعت اگر ان کے کافی سارے لوگ منتخب ہو جاتے ہیں۔ کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ پیپلز پارٹی کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی تو ہے۔ نہیں، میں اس بات پہ بھی آتا ہوں، آپ جو شاید اشارہ کر رہی ہیں کہ بلاول جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور وہ ٹکٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا لے رہے ہیں، تیر کے نشان پہ لڑیں گے، بالکل یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا، یعنی یہ معاملات الٹیمیٹلی عدالتوں میں جانے، یہ گیم ابھی ختم نہیں ہوئی، اور لوگ کوسچن کریں گے جی وہ ایک سیاسی جماعت کے چیئرمین ہیں، دوسری سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس کی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ اپنی ہیں۔ لیکن اس میں ایک تو یہ قانونی پہلو ہو گیا نا، ایک آئینی معاملہ ہو گیا، قانونی پہلو ہو گیا کہ اس کے بعد جا کر وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی اتنی بڑی تعداد میں ہمارے لوگ جیت کے انہوں نے یہ جماعت جوائن کر لی
اور ہمیں کس بنیاد پہ مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا گیا. تو یعنی 8 فروری کے بعد بھی یہ معاملہ عدالتوں میں زندہ رہے گا. اچھا دوسرا معاملہ ہے کہ یہ جس انداز میں یہ سب کچھ ہوا, اگرچہ اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے, یہ جتنی بھی مشکلات آج اس کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں ان کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے یہ اس نیج تک پہنچے ہیں, لیکن جس انداز میں یہ کل سب کچھ ہوا قوم ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی, جس طرح الیکشن کمیشن ہر آدھے گھنٹے بعد آگے وقت کیے جا رہا تھا, 2 دن عدالت لگی, فیصلہ آیا, جو بھی فیصلہ آیا ان قانون کے مطابق آیا, لیکن اس کی پرسپشن جو میڈیا, سوشل میڈیا اور جو پبلک ڈومین میں جس طرح سے چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, جس طرح لوگ بات کر رہے ہیں, تو اس میں مظلومیت کا ووٹ یقیناً اس کا فائدہ ان کو ملے گا کہ ایک پھر دوسرا لیول پلینگ فیلڈ کا جو کوسچن ہے جس پہ آنے والے دنوں میں ملکی غیر ملکی مبصرین یہ تمام چیزیں جو ان کے ایون ناقدین تھے, جو ان پہ کرٹیسزم کرنے والے لوگ تھے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی جماعت کو انتخابی عمل سے جو آؤٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ کوسچن تو اٹھے گا کہ یہ ایک ہیلدی مقابلہ نہیں تھا. اور اگر یہ ہار جاتے ہیں تو ان کے مخالفین جو جیتنے والے ہیں ان کی ساکھ پہ بڑی کریڈیبلٹی, ان کی جو ایک اخلاقی جو قوت ہے, ان کی جو کریڈیبلٹی کے ایشوز ہیں اس پہ یقیناً کوسچنز اٹھیں گے. اگر یہ جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگ عدالتوں میں جا کر کہیں گے جی اتنی بڑی سیاسی جماعت کو کیسے محروم کیا جا سکتا ہے مخصوص نشستوں سے, تو یہ معاملات جو ہیں ہمیں آنے والے دنوں میں قانونی محاذ پہ یہ معاملہ کل ختم نہیں ہو گیا, بلکہ کل آنے والے فیصلے کے بعد سیاسی اور قانونی محاذ پہ یہ معاملہ اور زیادہ زندہ ہو گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے, ظاہر ہے ان کے پاس اب آپشن بھی کوئی نہیں ہے, جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے جو امیدوار ہیں ہر حلقے میں جو ان کے امیدوار ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے نا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی ایکٹیو جماعت ہے تو یہ ہے, اور ان کی کیمپین گراؤنڈ سے زیادہ جس انداز میں میڈیا سوشل میڈیا پر جو چل رہی ہوتی ہے, تو انہوں نے انڈیویجول یعنی انتخابی نشان جو سب کو مختلف ملے گا, اور یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہوگا, اتنی بڑے پیمانے پہ اس طرح سے الگ الگ انتخابی نشان پہ کیمپین کرنا, تو اس کا انہوں نے لائحہ عمل تیار کر لیا اور اس کی کیمپین انہوں نے شروع کر دی ہے کہ حلقہ وائز یہ عوام کو بتائیں گے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کون ہے, اس کا انتخابی نشان کیا ہوگا. تو بلہ چھن جانے سے یعنی دھچکا تو بہت بڑا لگا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پہ بڑا فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے. مظلومیت کا جو ووٹ ہے اس کے حوالے سے, لیول پلینگ فیلڈ کے سوالات کے حوالے سے, انتخابات کے بعد کی سیاسی اور قانونی صورتحال کے حوالے سے. ٹھیک ہے.